بسم اللہ الرحمن الرحیم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال علیہ السلام۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان علی شان ہمیں کیا درس دیتا ہے کہ اللہ کے آخری نبی احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی پیدا نہیں ہوگا، کوئی اور نبی اس دنیا میں پیدا نہیں ہوگا۔ یہ عقیدہ حضور کی ختم نبوت کے بارے میں ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے۔ مسلمان خواہ وہ بچہ ہو، خواہ وہ جوان ہو، خواہ وہ بوڑھا ہو، خواہ وہ مرد ہو، خواہ وہ عورت ہو، کہ تمام انسانیت کو ختم نبوت کے مسئلے کے بارے میں آگاہی ہونا چاہیے کہ اللہ کے آخری نبی ہمارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان جس کا مفہوم یہ ہے، میرے بعد 30 ایسے کذاب ہوں گے کہ وہ نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، ہوں گے وہ کذاب، وہ جھوٹے ہوں گے، کیونکہ ہمارے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں۔ یہ سلسلہ چلتا چلتا کہ لوگ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتے رہے، اپنے آپ کو نبی معاذ اللہ کہتے رکھے، اپنے آپ کو نبی معاذ اللہ کہتے رہے، ان کی سرگوپی ہوتی رہی۔ ایک ایسا فتنہ قادیان میں بھی اٹھا جن کو قادیانی کہا جاتا ہے۔ ایک ایسا فتنہ قادیان میں بھی اٹھا کہ ایک بندے نے جس کا نام غلام احمد تھا، اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اس کے ماننے والوں کو مرزئی قادیانی کہا جاتا ہے۔ اس انگریز کے پٹھوں نے دنیا کی لالچ میں، پیسے کے لالچ میں اپنے آپ کو نبی کہنا شروع کر دیا۔ اس کے ماننے والے ہر لحاظ سے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے میں دن رات ایک کیے ہوئے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہہ دیا کہ اب جہاد فرض نہیں، اب جہاد ختم ہو گیا ہے، معاذ اللہ انگریز کے خلاف جہاد نہیں کیا جائے گا۔ یہی لوگ ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ جب وطن عزیز پاکستان بنا تو یہ قادیانی، یہ مرزئی پاکستان کے بننے کے خلاف تھے، اور جب وطن عزیز پاکستان بن گیا تو اس کے بعد بھی ان لوگوں نے ہمارے ملک پاکستان کو ہمیشہ توڑنے کی کوشش کی ہے۔ ہمارے ملک پاکستان کو ہمیشہ توڑنے کی کوشش کی ہے، کبھی جوڑنے کی کوشش نہیں کی۔ کیوں کہ یہ انگریز کے پٹھوں ہیں، یہ انگریز کے ذہن والے ہیں۔ یہ دنیا کے پیسے کی خاطر یہ مرزا غلام قادیانی کو نبی مانتے ہیں۔ کوئی اسے محدث کہتا ہے، کوئی نبی کہتا ہے، کبھی ذلی کبھی بروزی اس نے کہا میں نبی ہوں۔ برکاف یہ مرزا قادیانی، یہ جو انگریز کی پیداوار تھی، یہ کافر تھا خود بھی، اس کے ماننے والے بھی کافر تھے۔ کیوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ فتویٰ ذہن میں رکھو۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور کسی دوسرے نے کہا اچھا معاذ اللہ اگر تم نبی ہو تو کوئی دلیل دو، کوئی معجزہ دو، فرمایا وہ دلیل مانگنے والا بھی خود کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوئی کمپرومائز نہیں اس عقیدہ ختم نبوت کے مسئلہ پر۔ یہ مرزئی، یہ قادیانی، غلام احمد قادیانی کو ماننے والے یہ سارے دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ پاکستان کے قانون کے تحت یہ قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اپنی عبادت گاہوں پر مینار نہیں بنا سکتے، اپنی عبادت گاہ پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں لکھ سکتے۔ کیوں؟ یہ غیر مسلم ہے۔ مسجد بنانا یہ مسلمانوں کا شعائر ہے، اس پہ کلمہ لکھنا یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے، مسجد پہ مینار بنانا یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ 7 ستمبر 1974 ایک یہ ایسی عظیم تاریخ ہے کہ رہتی دنیا تک یہ تاریخ نہیں بھولے گی۔ عاشقان مصطفیٰ کو بھی یہ تاریخ نہیں بھولے گی، اور پاکستان میں بسنے والے قادیانیوں کو بھی یہ تاریخ نہیں بھولے گی۔ 7 ستمبر 1974 کی یہ تاریخ مسلمانوں کو یہ پھولوں کی طرح تاریخ لگتی ہے، لیکن قادیانیوں کو، مرزئیوں کو، یہ غلام احمد قادیانی کے ماننے والوں کو، ان انگریز کے ذہن والوں کو یہ کانٹے کی طرح چبھتی ہے، اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک ان قادیانیوں کو یہ تاریخ چبھتی رہے گی۔ اور عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تاریخ کو ہمیشہ پھول سمجھتے رہیں گے، ہمیشہ اس کو پھول سمجھتے رہیں گے اور خوشی منائیں کریں گے کہ یہی وہ تاریخ ہے کہ جب 7 ستمبر 1974 کو امام احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی دن رات کوششوں کے بعد 7 ستمبر کو اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار بھٹو نے دستخط کر کے
ان مرزائیوں کو غلام احمد قادیانی کے ماننے والوں کو کافر قرار دیا۔ 7 ستمبر 1974 کو یہ ایک ایسی عظیم تاریخ ہے کہ بزرگ، نوجوان، بچے امام احمد نورانی صدیقی شاہ امام احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کو سلام پیش کرتے ہیں، خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح عظیم یہ کارنامے کو سر انجام دیا اور ان قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دلوایا، پاکستان کے آئین میں ان کو کافر ڈکلیئر کرایا۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں حضور قائد ملت اسلامیہ شاہ امام احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو اللہ تعالیٰ کروڑوں آپ کی مرکز انور پر رحمت کا نزول فرمائے اور آپ کے صدقے ہماری سب کی بخشش فرمائے۔